السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے حوالے سے آگاہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کس طرح سے کیا، اور کس طریقے سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کس طریقے سے کی گئی۔ اس تمام سینیریو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت، جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے، تو ہمارے قارئین کو بتائیں مختصراً۔ یقیناً یہ ٹاپک ہی ہمیں مختصر کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یقیناً ایک اتنی تفصیلی زندگی ہے کہ مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت اور وہ ختم ہوتی ہے ہجرت تک، کیسا سفر ہے یہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یہ پوری جہان کے لیے رحمت کے طور پر تشریف لائے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے کو، اس وقت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کے تھوڑی سی اوراق کو چھانیں، تو دنیا کے حالات انتہائی ابتر نظر آئے گی آپ کو۔ آج کی دنیا میں اتنی جہالت، اس دنیا میں اتنی جہالت تھی کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ مختلف قومیں آباد تھی، مگر ان قوموں کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، اور کوئی بس وہ اپنی خود ساختہ قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اور دنیا میں انسان کو کیسے رہنا ہے۔ خواتین کی ایسی بری حالت تھی، جس یورپ کی آج بات کی جاتی ہے، جس یورپ کی آج مثالیں دی جاتی ہے، اس یورپ کی اگر خواتین کی حالت دیکھی جائے تو انتہائی ابتر ترین حالت تھی۔ یہودیت میں خواتین کی کوئی عزت و مقام نہیں تھا، مطلب لوگ مذہب سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ مذہب تو تھا مگر برائے نام، اور وہ کتابوں میں اور لوگوں کے خیالات تک ہی محدود تھے، مگر اس کی جو اصل روح تھی مذہب کی، اس سے لوگ ناآشنا تھے، بہت کم لوگ تھے۔ بس مذہب کی انتہا یہ تھی اس وقت کہ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ بس وہ اکیلے جا کے دنیا، بچے، بیوی بچے، کاروبار، معیشت سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلات میں چلے گئے، اور جا کے بس اکیلے رہنے لگے۔ اس کو ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہی مذہب کی جو ہے آخری حد ہے۔ اور ایسے موقع پر جب سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو انہوں نے پورے عالم کو ایک نظام عطا کی۔ ان کے ذریعے سے پورے عالم کو ایک نظام ملی ہے، اور اس نظام کے تحت انسان کو ایک ایسی زندگی میسر آئی جس زندگی میں شادی بیاہ بھی تھے، جس زندگی میں معیشت بھی تھی، جس زندگی میں کاروبار بھی تھا، تعلیم بھی، اور سوسائٹی، ہر چیز موجود تھا۔ اس سے پہلے جو زندگیاں تھے، وہ زندگیاں یا تو پھر ہر کسی نے ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ جیسے عیسائی پادریوں کی جو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو عیسائی پادریوں نے بڑے ظلم کیے اپنے رعایا پر، چونکہ حکومت ان کے ہاتھوں پر تھی۔ انہوں نے اپنے من پسند اور جو سمجھ میں آیا اسی کو انہوں نے اپنا دین کہہ دیا کہ یہی عیسائیت ہے۔ یہودیت میں بھی کچھ ایسی باتیں تھی کہ جو ان کے عقل پہ آیا اور جو ان کو سمجھ میں آیا اسی کو جو ہے کہتے تھے کہ یہی دین ہے۔ اور پھر اسی کی دیکھیں ہندو بھی، مطلب ہر کوئی بس کسی سے متاثر ہو کر کچھ بھی، مطلب اس میں للہیت نہیں تھی، اور اس میں معلوم نہیں تھا کہ رب کائنات کی کیا چاہت ہے، کیا منشا ہے، اس نے اس کائنات کو کیوں وجود پہ لایا، اس کی مقصد کیا ہے۔ ایک جو انسان کو اللہ نے پیدا کی، انسان کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، اس سے لوگ ناآشنا تھے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعات ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو عورتوں کی اتنی بری حالت تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان بیٹیوں کو زندہ جو ہے دفن کر دیتے ہیں زمینوں پر۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں جاؤں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ
تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ میری گناہ جو ہے بہت زیادہ ہے. بولے کہ جتنی بھی زیادہ گناہ ہو آپ کے، مگر جب کلمہ پڑھیں گے تو وہ گناہ آپ کو گناہوں کو دھو دے گا. تو انہوں نے پھر اپنی زندگی کا وہ مشہور واقعہ سنایا کہ میری اہلیہ جو امید سے تھی اور میں تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اور جب میرے آنے سے پہلے میرے گھر پہ ایک بچی کی ولادت ہوئی تو میری اہلیہ جو اس خوف سے کہ کہیں اس کو ہم جو میں زندہ دفن نہ کر دوں، قتل نہ کر دوں، اس خوف سے اس نے اس کو پڑوسیوں کے حوالے کر دیا. اور جب میں آیا میں نے کہا کہ وہ بچے کا کیا ہوا، تو کہا کہ وہ بچے کا تو انتقال ہو گیا ہے. وہ تو کچھ دن وہ بچی آنے جانے لگی، بچی سے محبت بڑھ گئی، وہ پڑوس میں ہی تھے، بچے آنے جاتے رہے. تو جب محبت کو بہت زیادہ دیکھا تو میرے بیگم نے اظہار کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے. تو بولے مجھے بڑی انسیت تھی، اس سے محبت تھی، مگر ایک روز ابو جہل نے مجھے راستے پہ روکا اور کہا کہ سنا ہے کہ تیرے گھر پہ بچی کی ولادت ہوئی ہے، کتنی اور نان تان کی. تو میرے دل پہ یہ بات آئی کہ میں اس بچی کو، یہ تو میرے لیے ضلالت کا باعث ہے. تو پھر وہ آئے اور اس نے اپنے بیگم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے ننیال کی سیر کراؤں. یہ کہہ کر میں اس کو جنگلات پہ لے کے چلا گیا، اور جنگل پہ جا کے جب میں کھدائی کر رہا تھا تو میری وہی بچی جو ہے میرے ساتھ جو ہے مٹی اٹھا رہے تھے. اور جب میں کھدائی مکمل کی، میرے بچی نے پوچھا کہ بابا کیوں کھدائی کی؟ یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو دھکا دیا اور وہیں پہ اس کو گرایا. تو میری بچی نے 7 سال چھوٹی سی بچی نے کہا کہ بابا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں، مجھے کیوں دفنا رہے، میرا قصور کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایک پتھر اس بچی کے سینے پہ رکھ دیا. تو بچی نے کہا کہ اب بابا جان مجھے چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں زندگی میں آپ کے دہلیز پر نہیں جاؤں گی، اور زندگی میں آپ کو بابا نہیں بلاؤں گی، میں آپ کے شہر تک نہیں جاؤں گی، میں جنگلات پہ زندگی بسر کر لوں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں. بولا کہ میرے اوپر شیطانیت ایسی سوار تھی کہ میں نے جو ہے وہیں اس کو دفن کر دیا. اس کی چیختی ہوئی آواز آج بھی میرے کانوں پہ جو ہے گونجتی ہے. اور جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ کرام کی پوری جماعت کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تاریخی گفتگو کی کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اگر کسی نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، اور اس کو اس کے بیاہ کروا دی، اس کی اچھی پرورش کے بعد اس کو رخصت کیا، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا اصل مقصد آپ اگر دیکھیں تو پوری عالم کے لیے ایک رہنمائی تھی، ایک روشنی تھے. پوری عالم میں جو گپت اندھیرا تھا، کہیں پر کوئی امید کی سحر نہیں تھی، جہالت کی آخری دہلیز پر پوری عالم موجود تھی. ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ایک کرن کی طور پر دنیا افق پر جو روشن ہوئی اور پورے جہان کو اس نے روشن کر دیا. لیکن حضرت کیا خوبصورت بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے، اور اعلان نبوت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں کیا. تو ایسی کون سی مشکلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر میں پیش آئیں کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا؟ تو ایسی کیا مشکلات تھیں اور پھر یہ پورا ایک ہجرت کا ایک معاملہ پیش آیا؟ دیکھیں اویس بھائی، جب جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے قربانی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ دین کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھی نا. دین جب اللہ کے حبیب کو جب دین آتا، ایک تو نبی کے کے بچپن کو اگر دیکھیں، ایک تو جب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت ہوا، کچھ کرامات ایسی ظاہر ہوئی کہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ جب کنویں کے قریب جاتی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ چڑھ آتا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ جب دھوپ میں چلتی تو ایک آسمان سے ابر آلود جو ہے نا خوبصورت سا جو ہے سایہ جو ان کی والدہ کے سر پر رہتے ہمیشہ. اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے جس رات پر لگے، اس رات بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے. ان واقعات میں سے ایک یہ تھا کہ ایسے زلزلہ آیا کہ جس زلزلے سے کیسر و کسرا کے جو محلات اس میں شگاف پڑ گئے. اور ایران میں جو ایک بت قدا تھی جس میں 500 سال سے آگ روشن تھا، بولے ایک جھٹکے میں جو ہے وہ بند ہو گیا، بالکل بجھ گئی بالکل. تو اس قسم کے عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ہے ظلمت کا دور ختم ہونے والا، اجالا
پہنچا ہے، حق آ چکا ہے، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اویس بھائی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس کی، اور پھر کہتے ہیں نا کہ ہر انسان جتنا بھی بڑا آدمی ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو، سکندر اعظم کو بھی اگر لے لیں تو وہ بادشاہ تھا، اس کے والد بھی محترم بھی بادشاہ تھے، اور سب کچھ ہونے کے بعد اس کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایسی بہترین ذات تھی کہ اللہ نے جان بوجھ کے اپنے حبیب کے ہر لمحے کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز محفوظ ہے آپ علیہ السلام، کیسے پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے کے مراحل کیا تھے، بعد کے مراحل کیا تھے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ جو صورتحال یہ تھی کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یتیم تھے، اور جب آپ اپنے لڑکپن کے بچپن سے لڑکپن میں آنے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا 6 سایہ سال بھی کی آپ سے جدا ہو چکا، اور ایسے مقام پہ کہتے ہیں کہ جب مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے، ایسے مقام پہ ان کے انتقال ہوا جہاں کوئی بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صرف ایک جو ہے وہ خادمہ تھی، اور اس وقت جو ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس لمحے کو اگر محسوس کی جائے تو کس قدر دردناک ایک لمحہ تھا۔ تو جنگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک نے سے جتنی قربانیاں وابستہ ہے، یہ قربانی اس طرف اشارہ کرتی کہ اسلام کتنی قیمتی شے ہے۔ اس اسلام کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہے، پہلے یتیم ہو گئے اور پھر در یتیم بھی ہو گئے، اور پھر جب سب کچھ بیٹی، جب یہ اسلام کی عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قربانی اسلام کی عظمت کی تابندہ جو روشنی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی بات کی تو بیچ بازاروں میں آپ کی بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے۔ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹیوں کے طلاق سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ جب شریف بچیاں ہو اور عزت دار بچیاں ہو اور بلا کسی وجہ کے ان بچیوں کو طلاقیں ہوں تو اس باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی میرے خیال میں تکلیف دہ مرحلہ نہیں۔ مگر یہی اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی طلاقیں ہوئی بازاروں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اول تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 کے قریب ہونے کو تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے تمام عادات اور ان کے جو خرافات کو دیکھ کر بیزار ہو چکے تھے، اور چونکہ آپ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ کے ایک دادا تھے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں، چاچا کے زیر سایہ پلتے رہے، اور پھر تجارت کی، تجارت کے بعد جو ہے آپ کی شادی بھی ہو گئی جلدی، پھر آپ جو ہے سچائی کی تلاش میں، آپ حق کی تلاش میں جو سرگردہ ہو گئے، اور پھر آپ جو ہے پہاڑوں پہ جا کے زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 کو پہنچی تو ایک رات آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص کرسی میں بیٹھا ہوا، کرسی کی لمبائی جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ اصل میں وہ جبریل امین کی پہلی دفعہ جب تشریف لائے وہ، تو پھر دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، پھر ملاقات میں جو آپ سے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ نے ان کو سینے سے دبایا، پھر کہا پڑھے، آپ نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو پھر دوبارہ جو ہے دبایا، تو پھر کہا کہ کیا پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ جب آپ نے تلاوت کی اور پھر جبریل امین تشریف لے گئے تو آپ فوراً پہاڑی سے اترے، اور اتر کر جو ہے اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ کب کپا رہے تھے، ایک تو خوف طاری تھی اور پھر ایک عجیب سی چیز دیکھ کر آئے، تو آپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بڑی خواتین کی جو نا کہتے ہیں کہ میں اس پر ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے خلاف اگر خواتین کھڑی ہو جائے نا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بے شک، کیونکہ یہ اسلام کی شان اور عزت یہی ہے کہ اس اسلام کو قبول سب سے پہلے خاتون نے کی ہے، اور جب جان دینے کی باری آئی، جب جان دینے کی، جب اللہ کے راستے میں جب پہلا خون گرا، خون کا قطرہ وہ بھی ایک خاتون کی تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، سب سے پہلی شہادت مسلمانوں کی۔ تو امی کی کیا شان تھی حضرت خدیجہ کی، اللہ ان کی کیسی عقل سے نوازا ان کو،
انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائے، چونکہ آپ تو معمار ہے، اور آپ نے کبھی کسی کا جو ہے نقصان نہیں کیا، بلکہ آپ تو غریبوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے، آپ ضائع نہیں ہو سکتے۔ ان کو تسلی دی، اور پھر تسلی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ماموں کے پاس لے کر گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور جا کے ان سے جب پوری کہانی ان کو سنایا کہ یہ واقعہ پیش ہے، تو آپ بڑے خوش ہو گئے۔ اب وہ پریشان، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان کہ واقعہ ہم لے کے آئے پریشانی، اور یہ مسکرا رہے ہیں، لیکن اے محمد مبارک ہو، آپ جو آخری پیغمبر رہی، اللہ، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کو نکالے گی تو میں آپ کو مددگار بنوں گا۔ بولے آپ نے بڑی حیرت کہ میری قوم مجھے نکالے گی شہر سے؟ کیوں؟ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ امین اور صادق کے القاب سے پکارتے تھے، ایسے باوقار شخصیت تھے کہ لوگ، جب آپ پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو کر فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تو لوگوں نے کہا آپ صادق ہے، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ بولا کہ میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بولا ہم فوراً آپ کی بات کی تصدیق کریں گے اور حملے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کریں گے۔ بولا کہ تو پھر سنو، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور جب یہ بات آپ نے کی تو سب سے پہلے آپ پر سنگ باری کرنے والا آپ کا خاندان کا آدمی تھا۔ ابو لہب نے آپ پر جو پتھر برسائے، بولا یہ خامخواہ کی بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا، ہمارے وقت ضائع کیے۔ تو تکلیف سے بھری ہوئی آپ کی زندگی تھی، اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کے صحاباؤں کو جو تنگ کیا گیا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور پھر جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھے کہ ایک اونٹنی کا ہوجڑی لا کے آپ کے اوپر رکھ دی، اور پھر حضرت فاطمہ چھوٹی تھی بچی، وہ دوڑ کر آئے، بولے میرے والد نے آپ کو بگاڑا کیا ہے جو آپ اس قسم کی تکلیفیں دیتے ہیں؟ کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی گئی ہو، اور پھر بھی آپ مسکرا کر ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اسلام کی عظمت اور حقانیت اس امت کو بتانا تھا۔ آج ہم ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پریشانی بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بالکل دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک دن کھانے میں کچھ برا پک جائے تو ہم کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، اتنی خوبصورت اسلام ہمیں اللہ نے عطا کی ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور مشرکین نے آگے کہا کہ اگر آپ نے بھتیجے کو کہیں، آپ کے چاچا کو کہا کہ اگر روش نہ بدلی اور یہ نہ چھوڑا تو ہم بالکل رعایت نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اس دین سے نہیں پھروں گا، میں اس کی دعوت دیتا رہوں گا، مجھ پر یہ فرض ہے، مجھ پر اللہ نے جو ہے۔ اور پھر جو ہے آپ کو آپ کے خاندان سمیت جو ہے پہاڑی کے پیچھے جو ہے ایک مقام پر جو نظر بند کر دیا، 3 سال تک نظر بند رہے، اور ایسی تکلیف دہ زندگی تھی۔ یہاں تو جیلوں میں بھی اتنی تکلیف، جیل میں کھانا تو ملتا ہے، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اس اسلام کے لیے اللہ کے حبیب نے ایسی تکلیف کہ چھوٹے چھوٹے خاندان کے بچے، جبکہ وہ بے قصور تھے، بچے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کرنے کی وجہ سے پوری خاندان کو جو ہے وہاں بند کر دیا گیا، اور بچے بلبلاتے تھے، روتے تھے بھوک کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، اور 3 سال تک اس گھاٹی میں جو پڑے رہے۔ یہ قربانی کس لیے دی؟ اسلام کے لیے دیے، اسلام کی عظمت۔ آج وہ اسلام ہمیں کھٹکتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے موت آتی ہے، جبکہ آج جس یورپ کی بات لوگ کرتے ہیں، جس تہذیب کی لوگ بات کرتے ہیں، جس تہذیب پر کے دل دادا بنے پھرتے ہیں، وہ تہذیب ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتی؟ وہ تو اندھیرا تھا، ان کو تو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جیتے کیسے، ان کو معلوم نہیں تھا، نہانے کا سلیقہ نہیں تھا ان کو۔ وہ سارے کتنے سارے ان کے بادشاہ شہزادیاں اس وجہ سے مر گئی کہ وہ نہاتے نہیں تھے،
پانی سے ڈر لگتا. وہ قوم اگر آج اسلام کے اوپر اور اسلام کو وہ اس قوم کو ترجیح دی جائے تو یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے. تو اویس بھائی پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکے کی جو زندگی ہے انتہائی تکلیف دہ زندگی رہی ہے, کیونکہ زندگی دعوت پر مبنی رہی اور اپنوں نے اپنے کیا پرائے کیا ہر کسی میں جو ہے زخم دیے, اور ایسے زخم دیے کہ جن زخموں کا کوئی مداوع نہیں تھا. ہر قدم پہ تکلیف ہی تکلیف تھی. مگر سلام ہے ان ہستیوں پر جنہوں نے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتماد کیا. مشرکین کہتے تھے نا اگر کہ ہم آپ پہ کیسے اعتماد کریں, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ حق ہے, سچ ہے, اور جو پیغمبر اسلام فرما رہے 100% حق اور سچ ہے, بالکل حقیقت پر ہوتا. ابو جہل آیا آگے کہا کہ بتائے کہ آپ نے اگر بتا دیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے تو میں جو ہے اسلام قبول کر لوں گا, آپ کو حق اور آپ کو صادق اور امین مان لوں گا. آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ, اگر تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ اگر کہہ دے کہ میں کون ہوں تو بولا یہ کیسے ممکن ہے. جب اس نے مٹھی کھولی اور ہاتھ کے کنکریاں بولنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مشرکین آئے اور آ کے کہا کہ اگر تم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم آپ کو مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے اشارے کیے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک تاریخی واقعہ میں آپ کو بتاؤں, کہتے کہ جو رام ہے نا, رام ہندوؤں کا جو رام ہے, جو رام کا سنا ہوگا ہندوؤں کا جو بڑا بھگوان ہے, دیکھیں یہ زرتش کے پاس جو ہے نا, زرتش کی کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے ایران آیا ہوا تھا, اور ایران پہ جو ہے یہ کسی کے پاس جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا وہاں پہ زرتش پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ آنے کے بعد وہ زیر تعلیم تھا وہاں پہ. جس رات یہ واقعہ پیش آیا, کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ میرے خیال میں اپنے ضروریات تقاضے کے لیے جنگل کی طرف گیا اور جا کے اپنے تقاضے پوری کر رہا تھا کہ اس نے آسمان پہ دیکھا کہ آسمان چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ کے اپنے ڈائری میں لکھا ہے اس کو. کہتے ہیں کہ جب اس تاریخ کو ملایا گیا تو وہی رات تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. تو مطلب یہ کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے یہ صرف عرب میں نہیں ہوا تھا, پوری عالم میں یہ جو کرامات, یہ جو معجزہ صادر ہوا پورے عالم میں معجزہ صادر ہوا تھا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ 2 فرشتے کیوں نہیں اترے جو تمہاری تصدیق کرتے, آپ کی تصدیق کرتے. کوئی جواب نہیں تھا. مطلب اول پھول کی باتیں, جن باتوں کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا. جب ماننا نہیں ہو نا, جب ماننا نہیں ہو تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہے. اور پھر جو ہے اور پھر اس وقت جو اعتماد کیا جن صحابہ اکرام نے, ان کی کیا شان ہوگی کس تکلیف کے ساتھ. مطلب حضرت بلال کو آپ دیکھ لیں کہ جب اعتماد کیا, پھر اعتماد کے بعد جو ہے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا کر پھر اوپر ایک پتھر رکھا گیا, اور نیم بہوشی کے عالم میں وہ کہتے احد 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 احد. مطلب معمولی بات نہیں, تکلیف. مطلب یہ کہنا, بہت ساری چیزیں کہنا بہت آسان ہے, یہ الفاظ ادا کرنا اور الفاظ کے موتیوں میں جوڑنا بہت آسان ہے. پریکٹیکل میں محسوس بھی کرے نا آپ, اس کو اپنے ذہنوں پہ تھوڑا سا گھمائے کہ کیسا تھا, تو کوئی آسان کام نہیں تھا. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد ہو رہا ہے, آپ نے آ کے روکا تو آپ کو بھی مارا, اور اتنا مارا کہ آپ کے لوگوں نے سمجھا کہ موت واقع ہو گئی ہے, اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے گئے کہ بس موت ہے, جنازہ ونازہ دینا ہے. جب گھر پہنچے جا کے دیکھا کہ سانس چل رہی ہے, ہوش آئے تو سب سے پہلا لفظ جو تھا وہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ میری آقا کے کیا حال ہے, میرے محمد کا کیا حال ہے. تو یہ ان قربانیوں کو اگر کوئی فراموش کر دے, وہ پہلا دفعہ اعتماد کرنے والا کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے, وہ بہت خاص لوگ تھے. حضرت بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, قطع کلامی کی انتہائی معذرت, لیکن اس پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہجرت تک کا معاملہ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ناظرین ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے. آج تک کے لیے اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.